الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب القاب قوسين وعلى آلك وصحبك يا جد الحسنين. الصلاة والسلام عليك يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وصحبك يا نور الأفئدة والنور. أحمد النبي أحمد النبي دوست دارے چار یار تارولاد علی مذہب حنفیہ دار
الف چمڑے دی بوٹی تے مرشد من وچ صدیق اکثر حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ذی شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم شب اسرا دلہا مالک ہر دو سرا شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی مقدس بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی معزز محتشم محترم برادران اسلام، حضور گنج بخش حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا عرس مبارک دے ایام جنہ دا کل تو آغاز ہونے والا ہے، سفر المظفر شریف آپ کا یوم وصال ہے۔ آج چونکہ 17 سفر ہے تو میں یہ مناسب سمجھا کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ دے اندر محبتاں دے نذرانے پیش کیتے جان اور آپ دی سیرت طیبہ دے روشن اور نمایاں پہلو جڑے نے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیتے جان تاکہ اولیاء کاملین صوفیاء سچے لوگ انہاں دے نال ساڈی نسبت اور تعلق اور مضبوط ہو جائے۔ میں قرآن
سا تلاوت کی ہے۔ 15واں سپارہ سورہ الکاف شریف، اس دی آیت نمبر 28 جڑی ہے تواڈے سامنے تلاوت کی، جہدے وچ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایک خطاب فرمایا، ایک پیغام ارشاد فرمایا۔ اے رب دی اور رب دے حبیب دی گفتگو ہے۔ اے پروردگار عالم وحدہ لا شریک اپنے پیارے حبیب نال گل بات فرما رہے ہیں کہ کتنا سونا انداز ہے، کتنا پیارا انداز ہے، سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہہ دو سبحان اللہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسی اپنے آپ نو جوڑو، تعلق قائم رکھو، مع الذین انہاں لوگاں دے نال یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جڑے صبح بھی تے شام بھی اپنے رب دا ذکر کر دے، اپنے رب نو یاد کر دے۔ اے محبوب، انہاں بندے دے نال تسی اپنا تعلق جوڑ کے رکھو جڑے دن رات اپنے رب نو کی کر دیں، بولو یاد کر دیں، اور انہاں دی سنگت دا ذکر فرمایا۔ یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، محبوب تسی انہاں تو اپنی نظر نہ پھرو، وہ لوگ نے جڑے اللہ دی رضا چاہتے ہیں تے اللہ دی رضا دی خاطر دن رات اس کا نام جپ دیں، دن رات اللہ اللہ کر دیں، دن رات بولو صحیح اللہ اللہ کر دیں، تو تسی انہاں دے نال اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو، انہاں تو اپنی نظراں پھیرو نہ۔ اس آیت مقدسہ دا شان نزول دے حوالے نال علماء مفسرین نے بیان فرمایا کہ مکے دے چودھری بڑے سردار کافر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ چ آئے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلامہ دی حالت ظاہراً جڑی دیکھی تو انہوں نے کہا جناب اسی معزز لوگ ہاں، ساڈا نام ہے ایک، لہذا جڑے غریب بندے نے ساڈے لیول دے نہیں دے جناب انہاں باہر کڈو تے اسی تہاڈا کلمہ پڑھ رہے ہاں، تے جدوں اسی تہاڈا کلمہ پڑھ لیا جناب تے پوچھے عوام ساڈی مگر ہے، عوام ساڈے مگر ہے جناب، وہ بھی نال ہی کلمہ پڑھ لے گی، تہاڈی پارٹی ود جائے گی، تہاڈے بندے ود جان گے۔ سردارہ نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چ عرض کی تھی، پھر سردارہ نے قریشیاں نے یہ گل کی تھی کہ جناب جڑے آپ تہاڈے غلام نے ہمارے بندے جڑے نے انہاں نوں جناب اپنے دربار چوں کڈ دیو، انہاں دی چھٹی کرا دیو، اپنی زبان وچ مفہوم عرض کر رہے ہیں تے اسی تہاڈا کلمہ پڑھن واسطے تیار ہاں، تے جدوں اسی کلمہ پڑھ لیا تے ساڈے نال عوام بھی پیچھے جناب بندے تہاڈے بعد جان گے۔ جدوں انہیں انہاں گل کیتی نا تے رب نے فرمایا جبریل جلدی جا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ میرا پیغام لے جا تے میرے محبوب نوں کہو
کہ تہاڈا رب فرما رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ لِرَبِّهِمْ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، فرمایا محبوبہ اجڑے دن رات اللہ اللہ کردے نے نا، انہاں دے نال تعلق توڑنا نہیں، انہاں دے نال تعلق جوڑ کے رکھنا ہے، انہاں نال جڑ کے رہنا ہے، انہاں نال تعلق توڑنا نہیں، انہاں تو علیحدہ نہیں ہونا۔ تو عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید قرآن رشید قیامت تک واسطے انسانیت دی ہدایت اور رہنمائی واسطے آ تے قرآن نے سانو یہ دسیا کہ اللہ والے نال جڑ کے رہا کرو۔ اللہ والے نال ہے، بولو صحیح، اللہ والے نال ہے، یعنی کہ جڑے اہل اللہ نے جڑے دن رات اپنے رب نو یاد کرتے نے انہاں دے نال اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو۔ سادے لفظ جو ہور کہہ لو کہ انہاں دے نال اپنی سنگت بنا کے رکھو۔ اگر اللہ والے میں سنگت مل جائے، ادنا کی نسبت اعلیٰ میں ہو جائے تو وہ ادنا نہیں رہتا، وہ بھی اعلیٰ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کمتر کی نسبت اعلیٰ میں ہو جائے تو وہ بھی کمتر نہیں رہتا، وہ بھی افضل بن جاتا ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ تسی اپنے آپ کو اہل اللہ نال جڑے رب نو یاد کرتے ہیں انہاں نال جوڑ کے رکھو۔ تو قرآن کا ایک بھی پیغام سانو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کن لوگوں نال سانو جڑ کے رہن کی تلقین کر رہا۔ اتنے قرآن نے یہ نہیں کہا جن کو جناب بینک بیلنس زیادہ ہوئے، گڈیاں شڈیاں جہاں جناب ووٹ بینک زیادہ ہوئے جناب تسی وہ نال رہو، نہیں، فرمایا جہاں رب نو یاد کرتا ہے، جہاں اچھی بولو، جہاں رب نو یاد کرتا ہے اندر نال جڑ کے رہو۔ تو پتہ لگا قرآن کے نزدیک جڑے سنگت اختیار کرنے والے بیلی نے نا، جنہوں دوستی کرنی چاہیے، جنہوں تعلق بنانا چاہیے، وہ لوگ نے جڑے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، جڑے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اس واسطے کو مقام تے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع اس واسطے کہ انہاں دی سنگت دنیا تے بھی بندے کو کامیاب کر دی ہے تو آخرت میں بھی کامیاب۔ نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، امام نسائی بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دہاڑا ہوئے گا تے اہل اللہ جڑے اللہ دے ولی نے، اللہ دے پیارے نے، انہاں حکم ہوئے کہ جنت تے جان دا تے اے عرض کر کے مولا اسی کلیاں تے نہیں جانا، ار مولا اسی کلیاں تے نہیں جانا۔ تو رب فرمائے گا کیوں بھائی؟ کہن گے یا اللہ جڑے بندے ساڈے پیچھے نمازاں پڑھتے رہے، جڑے ساڈے واہ سنتے رہے، جڑے ساڈیاں تقریراں سنتے رہے، جڑے ساڈے نال رہے، جڑے ساڈے نال خدمتاں تے تعاون کرتے رہے، اسی انہاں نوں نال لے کے جانا۔ تے پروردگار عالم حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، پروردگار عالم ارشاد فرمان گے وہ تو دوزخ میں چلے گئے کیونکہ انہاں دے نیکیاں گھٹ نے، گناہ زیادہ نے، لہذا وہ اپنے اعمال دی وجہ سے جہنم چلے گئے۔ وہ عرض کریں گے مولا اسی پھر جنت نہیں جانا کہ دنیا میں تو ساڈے نال ہے تو ہن اسی انہاں نوں چھڈ جائیے۔ رب فرمائے گا جاؤ پھر جنوں سے آوے اپنے سے آن کے جہنم وچوں کڈ کے جنت لے جاؤ۔ محبت نہ بول سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے سنگت،
دنیا دے بھی کامیابی ہے آخرت دے بھی کامیابی ہے. کیوں کہ اللہ والے جڑے نے نا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آیت تجربہ کا مفہوم جو عرض کر رہا ہاں کہ اپنے آپ کو انہاں لوگوں نال جوڑ کر رکھ، کیونکہ یہ وہ لوگ نے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما دن رات اپنے رب کا کیا کرتے ہیں، رات انہاں دی جناب قیامت دے اندر رکوع دے اندر سجود دے اندر گزر جاندی. اور اسی طرح اولیاء کاملین جڑے نے وہ اللہ والے جڑے نے انہاں دا سب تو بڑا مشن ہی ہوندا اللہ کا ذکر، اللہ کا کلمہ. تو عزیزان گرامی قدر اس واسطے نسبت جڑی اچھا لگنا چاہیے. اور انہاں عظیم ہستیاں ایک عظیم ہستی جس کا میں تذکرہ کرنے لگا وہ لاہور کا بادشاہ حضرت سیدنا علی بن عثمان بن علی حجویری سما جلابی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کا خاندانی تعارف کی ہے، کوئی لمبا چوڑا تعارف میں نہیں کراں گا. آپ دے تعارف واسطے یہ نہیں ضروری ہے کہ آپ میرے پاک نبی کی اولاد ہیں، امام الانبیاء کی اولاد ہیں. اس تو بڑا اور تعارف ہے کوئی نہیں ہے کہ آپ کا خاندانی تعارف ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. کیوں کہ آپ حسن حسین سید اور آپ والد کی طرفوں جناب سیدنا امام حسن مجتبیٰ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بڑے بڑا جناب سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ دی اولاد ہے. اس تو بڑا کائنات کے اندر اور نسل کوئی نہیں، اور خاندان کوئی نہیں کہ آپ کے تعارف واسطے اتنا کافی ہے. حضرت سیدنا علی بن عثمان بن علی حجویری سما الجلابی رحمت اللہ تعالی علیہ. تو حضرات گرامی اے سید نے آپ کی پیدائش با اختلاف روایات 400 ہجری یا 401 ہجری غزنی کے شہر افغانستان کا شہر غزنی اتنے آپ کی پیدائش ہوئی. اور آپ کے دادکے اور نانکے غزنی کے 2 محلے سن. ایک محلے کا نام سی جلاب تو دوسرے کا نام سی حجویر. حجویر کے آپ کے نانکے رہتے سن تو جلاب آپ کے دادکے رہتے سن. ان دونوں نسبت آپ کو جلابی اور حجویری کیا جاتا ہے. آپ کا نام تسی پڑھو گے نا جب کتاباں دے یا نیٹ سے سرچ کرو گے تو آپ کا نام نامے کیے سیدنا علی بن عثمان بن علی حجویری الجلابی رحمت اللہ تعالی علیہ. حجویری اور جلابی آپ دے محلے کی نسبت کی وجہ تو آپ کو بلایا جاتا ہے. تو افغانستان میں اگر پیدا ہوئے تو عزیزان گرامی قدر 4 سال کی عمر مبارک کے اندر آپ نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتی. قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا. آپ کے والد گرامی کی وقت انتہائی پاک باف تو اعلیٰ تعلیم یافتہ شخصیت سن اور چھوٹی عمر کے اندر ہی آپ نے قرآن مجید مکمل کیتا. قرآن مجید کی تعلیم مکمل کی تھی، پڑھیا، پھر اعلیٰ تعلیم واسطے، پھر مزید علوم پڑھنے واسطے عربی، فارسی اور دیگر حدیث، تفسیر اور فقہ یہ پڑھنے واسطے آپ نے کم از کم 10 ممالک کا سفر کیتے. اور اس دور کے اندر جو کہ مشکلات کا دور تھا اور حالات کی سازگار نہیں سن، جبکہ سلطان محمود غزنوی 2 پتر جڑے سن آپس میں اقتدار پر لڑ رہے سن.
حالات بھی سازگار نہیں سن، اس دور کے اندر پھر آپ نے دور دراز علاقے میں عراق، شام، بغداد، کازخستان، ازبکستان وغیرہ وغیرہ مختلف علاقے میں آپ نے سفر کیتے اور اس زمانے میں قابل ترین اساتذہ کو آپ نے علم پڑھیا۔ میں جس طرح پہلے پچھلی تقریر سے عرض کیتا سی کہ اللہ کا ولی عالم ضرور ہوتا ہے، اللہ کا ولی عالم ضرور ہوتا ہے، جاہل ولی نہیں ہوتا۔ کہ جتنے بھی سارے مشائخ نے جنہوں نے اسی ولی مننے ہاں، جنہوں نے ذکر کرنے ہاں، وہ وقت دے محدث بھی سن، وقت دے عالم بھی سن، وقت دے مفسر بھی سن، صرف خالی پڑھے بھی سن، پڑھانے بھی سن، اور ظاہری علوم بھی پڑھاتے سن کہ باطنی علوم بھی، باطنی طور پہ بھی دلوں کو پاک صاف کرتے سن، کیونکہ اللہ والے کا طریقہ کارے ظاہر بھی پاک تے باطن بھی پاک۔ جو تو دل روشن ہوئے نا، دل روشن ہوئے تو پھر نور پیدا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ نور پیدا ہوتا ہے۔ تو جس دل کے اندر نور پیدا ہو جائے، قلب المومن عرش اللہ کو کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ بندے کا مومن اللہ کا، بندہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ تو پھر بندہ مومن کے دل کے اندر جب نور پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ بیٹھا بغداد جو ہے نظر ہوتی جناب مکہ و مدینہ کی سیر کر رہی ہوتی، بیٹھا ہوا اجمیر میں آتے نظر ہوتی جناب پوری دنیا دے ملائکہ فرما رہی ہوتی ہے، بیٹھا لاہور چ ہوتا ہے نظر پوری دنیا سے کام کر رہی ہوتی۔ ہاں یہی بات ہے نا کہ حضرت حضور داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ تعالی خود بیان فرما دیں، داتا گنج بخش، داتا گنج بخش یہ آپ کا لقب ہے، یہ آپ کا کی ہے لقب ہے، نام ہے آپ کا علی بن عثمان، سیدنا علی بن عثمان، یہ آپ کا نام ہے، داتا گنج بخش ہے آپ کا لقب ہے جڑا کہ مشہور زمانہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر میں عرض کر رہا کہ اللہ کے ولی دی نگاہ جب دل روشن ہو جاتا ہے نا تو پھر نگاہ بڑی دور تک جاتی ہے، کتنے دور تک جاتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور قرآن بھی اس کا منظر بیان فرما رہے ہیں۔ میں عرض کراں جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام جب محفوظ نے تو جب ملکہ بلقیس یمن کے اندر ملک سبا دی حکمران، جو سارے نے واقعہ ہے سنیا بھی ہوا، پڑھیا بھی علماء کو سنیا، لیکن میں یہ گل کرنا چاہنا وہ پوائنٹ نوٹ کرنا کہ آپ کی خدمت کے اندر آن لگی جب آپ نے اپنے مجمع میں ہم سلیمان علیہ السلام جنہوں اللہ پاک نے جنہ تے قوت عطا فرمائی، پرندیاں دے ایک پوری روح کائنات کی حکومت عطا فرمائی، حتیٰ کہ ہوا جی وہ بھی جناب سلیمان علیہ السلام کے زیر کنٹرول ہے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون بھی جنہوں کا تخت لے کے آئے گا، واقعہ تو ہونا نا سنے، تو کون آئے تو میرا جن جن کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا جناب تخت اور جن کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں لے کے آواں گا، فرمایا کتنی دیر کہنے لگا تھوڑا جلسہ ختم ہونے تو پہلے لے آواں گا، فرمایا بہ جا، فرمایا بہ جا، اور پھر فرمایا اور کون ہے بھائی جڑا لے کے آئے گا، تو قرآن مجید برہان رشید کے اندر پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جناب بلقیس کا تخت لے کے آئے گا، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، وقال الذی عنده علم من الکتاب، قال الذی عنده علم من الکتاب
نسبت و طاقت دیکھو نا جناب یاسر بن بخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لے کے آواں گا فرمایا کنی دیر لے کے آواں گا قرآن اعلان فرمایا قبل ان یرتد الیک طرفک سونیا تو آدھی اکھ چمکن تو گلے تک لے کے آواں گا اکھ چمکن تو گلے تک لے کے آواں گا جناب حضرت یاسر بن بخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی گل کی ہے جناب حالے اپنے جگہ تو ہلے بھی نہیں کدے گئے بھی نہیں اٹھے بیٹھے نے جب انہی گل کی ہے تخت سامنے جتائیاں میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ ہے عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ ہے آپ ترجمانی کرنے آپ فرمان رہے جے رب دل بھیا اکھیاں پہ پھر آپ دور نزدیک وہاں مک جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی فرمایا ہاذا من فضل ربی یہ سارا کی اللہ کا فضل ہے فرمایا سارا کمال اللہ کا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو شان عطا فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو شان اور مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تو عزیزان گرامی قدر اے حضرت سلیمان علیہ السلام امت دا ولی ہے اور یاد رکھ لو حضرت سلیمان علیہ السلام کون نے میرے پاک نبی دے مقتدی نے تے جنہ دے مقتدی دی ولی دی شان ہے کہ او جناب اکھ چمکن تو پہلے ہزاراں میلاں تو اور مہینے دے مسافت تو تخت لیا سکتا ہے اندازہ فرمو امام الانبیاء دے علماء دے کی شان ہوئی اور پھر جڑا حسن حسین سید ہوئے اس دی کی شان ہوئے گی تو عزیزان گرامی میں حضرت داتا علی کے اجویری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے میرے میرے شیخ کامل اور سنو حضرت پیر داتا گنج بڑے بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سنی کون ہے سنی پھر سننے کے رہے حنبلی شافعی مالکی حنفی آپ حنفی سنی کون ہے حنفی سنی کون ہے بولے تو صحیح یار حنفی سنی اور حضرت داتا گنج بخش علی بڑی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیان فرما دے عزیزان اکرام نے حضرت داتا گنج بخش علی رحمت اللہ تعالیٰ بیان فرما دے ملک شام کے مسجد جناب تعلیم حاصل کرنے واسطے گیا تو حلب کے اندر پہنچے جناب گشتہ عشق رسول جناب عاشق رسول محمد رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پناروات پہ حاضری دیتے ہیں آپ کے مزار پناروات میں حاضر ہوئے ہیں جناب حضرت داتا علی جویری بیان فرمانے نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار میں جناب حاضری دینے واسطے بیٹھے ہوئے ہیں آپ فرمانے اچانک میری آنکھ لگی میں دیکھنا کیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب تشریف فرمانے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نامے پہ حق رکھا ایک بڑا پیارا بزرگ چٹی داڑھی اور جناب بابا جی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار فرما رہے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی میری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے میری نگاہ جب سرکار پہ کر رہی ہے میں دور سے گیا سرکار پہ قدموں کو دیتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر میں سلام عرض کیتا ہے تو نال ہی پوچھنا کہ بابا کون ہے جنہاں نبی پاک
کہ میں خواب دیکھ کیا کہ امام اعظم حنیفہ حضور اپنے بغل چلا کے جناب تجارت میں پیار فرما رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر اے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا مرتبہ اور مقام جو ہے پروردگار عالم نے خود قرآن میں بیان فرمایا۔ تو اسی ایویں نہیں انہوں کی شانہ بیان کر دے اور ایویں نہیں اسی کرنا کہتے کہ جناب سنگت اچھے نال بناؤ، اچھے نال سنگت اختیار کرو۔ ایک کیوں کہ رب بھی فرما رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ غدات والعشی، کہ اپنے آپ کو اللہ والے نال جوڑ کے رکھو، اللہ والے نال جوڑ کے رکھو۔ تو حضور داتا گنج بخش علی گری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانا نا کہ میں نے میرے شیخ نے حکم فرمایا، آپ کے شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے عالم بھی سن، مفسر سن، محدث سن اور با کرامت ولی سن۔ آپ انہوں کی بیعت ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹے جو تسی ہندوستان دے علاقے اور لاہور شہر اتنے جا کے تبلیغ کا کام کرو۔ ہوں حضرت داتا گنج بخش علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانا جدو میرے شیخ نے حکم فرمایا نا تے آپ فرماتے نے بات کی حضور چلے پہلے حسین سجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جڑے نے اللہ کے ولی تہاڈے مرید میرا پیر بھائی حضرت حسین سجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ پہلے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تے آپ مسکرا پے، آپ دے شیخ آپ دے پیر مسکرا پے تے آپ نے فرمایا تو انہاں گلاں نہ سوچ تو تینوں جڑا حکم دیتا نا تو جا او کر، تو انہاں گلاں وچ نہ پہ تینوں جڑا حکم دیتا تو وہ کر۔ ولی اللہ دے ہر شے ویکھ دے چاہے دور یا نیڑے، یعنی کہ اللہ دے ولی دے پاور ہوندی کرو دل روشن ہے۔ تے حضرت داتا علی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اپنے شہر دے حکم دے جناب سفر شروع کر دیتا، سفر کرتے دن رات جناب سفر طے کرتے رہے، مشکلات بڑیاں آئیاں، آخرکار شام کے وقت اسی لاہور پہنچ گئے۔ جب لاہور پہنچے تو لاہور کے دروازے بند اندھیرا ہو گیا تھا نا، تو لاہور کے دروازے بند ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں اسی جناب ساری رات باہر گزاری، نال اور مسافر بھی ہے سن، آپ کے نال طلباء بھی سن، آپ کے بھی نال جناب چاہن والے پچھل ساتھی سن۔ آپ فرماتے ہیں رات اسی اتنی گزاری، جب صبح اٹھے تو دیکھا کی ہے اسی شہر والے جا رہے ہیں تو شہر والے بہت زیادہ مجمع لوگ آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسی سوچنے لگ پے کہ کون نے دیکھا تو انہوں نے جنازہ چکیا ہے، جنازہ چکیا موٹے تو جناب لوگ آ رہے ہیں۔ آپ کے نام میرے سنگی ساتھی سے انہوں نے پوچھا بھائی یہ کون فوت ہو گیا، کہنا جنازہ؟ انہوں نے ملنا بھائی حضرت حسین سجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوت ہو گئے۔ حضرت حسین سجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوت ہو گئے۔ حضرت داتا جگری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جدو ایک گل سنی تو آپ نے فرمایا میرے شیخ نے صحیح فرمایا۔ شیخ بڑی نگاہ رکھتے ہیں جو انہوں نے صحیح فرمایا سی۔ تو لوگوں نے جب آپ کا جملہ سنا انہوں نے کہا تسی کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں انہوں کا پیر بھائی ہوں، میں انہوں کا انہوں نے کہا جناب تسی پیر بھائی ہو جنازہ بھی پڑھاؤ۔ پہلا جنازہ آپ نے حضرت حسین سنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا پڑھایا، تو آپ نے جنازہ پڑھایا تو لاہور آ گئے جناب کے چمرجی بھی گئے، شہرگی بھی گئے، کتنے ڈیرا لایا؟ راوی کے ٹبے سے ڈیرا لایا، اتنے جو ڈیرا لایا جناب آپ نے دعوت و تبلیغ شروع کر دیتی، کیونکہ عالم کا کم ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کا پیغام کو پہنچانا۔ ولی ہوئے تو پھر تو سونے دے سہاگا کہ نال اللہ کے رسول کا پیغام سنا رہے ہیں، نال دل صاف کیتی جا رہے ہیں، نال دل صاف کیتی جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کیے جانے سے اللہ، بولو تو صحیح، اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر جب آپ نے شروع کی تھی تبلیغ، لوگ آپ کے حسن اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی بات و نصیحت کو بڑے متاثر ہوئے۔ تو اس وقت
موجودہ دور میں بھی تو انہوں نے ہندو جہاں سی نا رائے جادو اور جادو کے زور سے اپنے کام کو منگا سن اور لوگوں کو جناب دودھ دھکے نال پیندا سی اور آس پاس محلے کے جڑے بندے سن لاہور دے بیبیاں بندے جناب انہوں نے دودھ نظرانہ پیش کرنا رائے صاحب دے تے جنہیں دودھ نہ ہدیہ پیش کرنا جناب انہیں جدو اپنا ڈنگر گاں ماں چونی نا وہ دودھ تھنا وچ دودھ دی بجائے خون جاری ہو جاتا بات سمجھ آ رہی تھنا وچ خون آنا شروع ہو جاتا ہے حضور تشریف فرمان ہے داتا صاحب داتا علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عورت گزری سر تے برتن رکھیا آپ نے فرمایا بی بی کدھر جا رہے ہیں کہ دودھ دین جانے واسطے جا رہی ہیں جناب جوگی دی بارگاہ دے اندر فرمایا کہ اج سانو پلا دے سانو اسی خریدنا چاہتے ہیں پیسے لے لا انہیں کہا جناب میں تمہیں دودھ نہیں بیچ سکتی کیونکہ اگر میں تمہیں دودھ دے دیتا تو جادو کا جڑا جادو کے زور سے میرے جانوروں سے جادو کر دے گا تو پھر خون نکلا انہیں ساری یعنی کاروائی دسی آپ مسکرا پہ آپ نے فرمایا لے مائی اج تو دودھ سانو دے گا کہ اج تو بعد تیرے مجھا دے تیرے جانوروں کے تھنا جو خون ہے نہیں آئے گا جدوں نے چہرہ ویکھیا انداز ویکھیا انہیں کیا بابے کا چہرہ بڑا سچیا والا ہے تے اینا سونا چہرہ ہوئے جھوٹ نہیں بول سکتا چل پھر انہیں جناب دودھ آپ نے ہدیہ پیش کر دیتا آپ نے جناب دودھ رکھ لیا جدو بی بی گھر گئی جناب دوبارہ سیکنڈ ٹائم جدوں نے اپنے جانور چوئے تو اگے جناب پہلو بھی 5 لیٹر کے 6 لیٹر ہوتا ہے جناب تو ہوں سارے پانڈے بھرے گئے دودھ نال سارے پانڈے تو پھر بی بی کے ہاتھ گل چڑھی وہ تو جناب ہاں باقی اگے گل سمجھ گئے تو صحیح ہاں وہ جناب تھوڑے دنوں کے جناب مشہور ہو رہا ہے کہ وہ دودھ سارا حضور بابا صاحب کے قدموں میں دودھ سارا حضور بابا صاحب کے قدموں میں آ گیا جوگی بیٹھا ہو منہ بنا کے ہونا جوگی کوئی جاوے کوئی نہ انہیں پتہ لگ گیا انہیں کہ اچھا وہ جو مسلمان بابا ہے انہیں کام کیتا ہے وہ آپ کا مقابلہ کرنے واسطے نہ آ گیا جب آپ کا مقابلہ کرنے واسطے آیا تو آپ نے ملاقات کی کہنے لگا جناب تسی بھی جادو کرو آپ نے فرمایا نہیں میں جادو کر نہیں اگر تسی کون ہو فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں عزیزان گرامی راجو کے دوارے کے دادا نے بخشے دی رحمت اللہ تعالی دی بارگاہ کے اندر آیا آپ جناب ملاقات ہوئی کہ اللہ جناب تسی اپنے جادو کے زور لوگوں اپنے ولے کر لے آنا میں تواڈے نال مقابلہ کرنا چاہنا ہوں آپ نے فرمایا او اللہ دے بندے میں جادو کر نہیں میں اللہ دا بندہ ہوں اللہ اللہ کرنے والا ہوں اللہ کرنے والا ہوں جادو نہیں کرتا اس نے کیا جناب پھر میرے نال مقابلہ کر فرمایا اسی مقابلہ نہیں کرتے اسی مقابلہ نہیں کرتے لیکن آخر کا جناب انہیں کی دیتا انہیں جادو نال جادو کیتا تے آپ ہوا دے اندر اڑنے لگ گیا تو ہوا دے اندر پرواز کرنے لگ گیا آپ مسکرا پہ آپ نے اپنے نالین جوڑے مبارک حکم ارشاد فرمایا کمال راجو تے تسی تھلے والے بیٹھے آئے جناب آپ دے نالین اڑتے ہوا دے اندر راجو دے سر جناب بٹو بٹ تے جناب سر دے اندر پئی نا راجو تھلے آ گیا قدم لگ گیا تے کلمہ پڑھ کے جناب شاہ
اس واسطے اللہ والوں کی سنگت جڑی وہ اختیار کرنی چاہیے. اور چنگیاں دے لڑ لگیا میری جھولی پھل پہ مندیاں دے لڑ لگیا اگلے کی ڈول گئے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر حضرت داتا گنج بخش لجوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنا سلسلہ تبلیغ جاری رکھا. پھر آپ نے جگہ خریدی، گھر بنایا، مسجد بنائی. کی بنائی؟ مسجد بنوائی. ہاں تو مسجد جب بنائی تو رولا پی گیا جی مسجد کا تے منہ اقامے والے، مسجد کا منہ اقامے والے، مسجد کا محراب بھی قبلے والے نہیں. فرمایا اچھا سارے مولوی سارے لوگ کٹھے ہو کے نمازی جناب ایک ایسی مسجد اسی بنائیے ہوفی قبلے والے نہیں. فرمایا نماز پڑھو پیچھے پھر پتہ لگ جائے گا. آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد سلام پھیریا، سامنے جب دیکھا نا تو سامنے بیت اللہ شریف نظر آ رہا. اونچی بول سبحان اللہ. پھر آ رہے کھڑی شریف انہوں نے زبان کہنا پڑے گا جے رب دل دیا اکھیاں سردار احمد انہوں نے دعوت دے رہے ہوں کہ ایتھے آ جاؤ میرے
تو پھر وہ سارے جنہوں نے کیا سنا وہ بھی اتنے موجود سن، کوئی بھی سامنے بندہ نہ آیا، تقریر ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے۔ جب بعد جڑے طالب علم سن علماء سن بیٹھے سن نا، انہوں نے گلا کرتے کرتے انہوں نے کہا حضور اج تسی بڑا بڑا چیلنج کیتا ہے کہ داتا صاحب آواز دینے اگر نہ آئے تو جھوٹے، پہلے اگر وہ بندے آ جاندے مخالف آ جاندے وہ تو رکے گئے تو پھر کی ہوتا؟ گل سمجھا رہی کہ نہیں بھی اگر وہ مخالف آ جاندے تو انہوں کہہ دیں تو تسی آواز دیں تو پھر کی ہوتا؟ آپ مسکرا پہ آپ نے نہ چلے ہو، میں تھوڑا اعلان کیتا سی محدث اعظم پاکستان والا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے میں تھوڑا ہی اعلان کیتا سی، میں تو خود داتا صاحب کو کیا اعلان کیتا سی، انہوں نے کہا سی سردار احمد آواز دینا کیا کام ہے، بعد آنا میرا کام ہے۔ حالانکہ آپ دنیا تو گیا ہوا 460 ہجری کے واقعہ ہے جب آپ دنیا تو وفات پائی آپ 400 ہوں کن 1426 کنے سال ہو گئے، کم کا 1000 سال ہے ہو گئے ہیں دنیا تو پردہ فرمائے، تھوڑے دنوں کی گل ہے، ابھی 5 سالوں کی گل ہے ساری، زیادہ پیچھے نہیں تھے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان نے فرمایا مینوں داتا صاحب نے کیا کہ میں اعلان کیتا ہے، ایویں نہیں، اور اس تو بڑی دلیل عطا رسول غریب النواز شہنشاہ ہند شہنشاہ چیش حضرت سید معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 راتاں اور مشینہ کٹیا، اللہ والے جدوں بھی انہوں کو مشکل بنتی سی نا یہ اللہ والے کی قبر سے جانتے سن تو فائدہ اثر کرتے سن۔ ایک الگ موضوع ہے، لمبا موضوع ہے، اگر اس میں گفتگو کرنا تو بہت ٹائم لگ جائے گا، اور حقیقت بات ہے احمدہ اولیاء علماء فاضل لوگ جڑے نے نا جدوں انہوں کو مسئلہ نہیں سمجھ آتا سی نا وہ اللہ والے کی قبر چلے جاتے سن۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے مرتبہ مقام سارے جان دے ہو، آپ فرماتے جدوں میں نے بھیڑ پہ سی میں امام اعظم کی قبر سے چلا جاتا سا، جدوں میں نے بھیڑ پہ سی میں امام اعظم کی قبر سے اگے میں دادا صاحب نے واقعہ سنایا، آپ فرماتے جدوں میں شام بلکہ شام پڑھنے گیا نا تو میں نے ایک مسئلہ بن گیا تو میں حضرت بلال کی قبر سے گیا ہوا، حضور دادا صاحب فرما رہے ہیں میں حضرت بلال کی قبر سے گیا ہوا، اور یہی حضور داتا ڈنڈ بخش رحمۃ اللہ تعالی کی قبر سے آیا کون؟ ہند کا تاجدار غریب النواز معین الدین حسن سجری، وہ بھی حسن حسین سید ہے، وہ بھی نبی کا بیٹا ہے، یہ بھی نبی کا بیٹا۔ حضرت معین الدین حسن سجری رحمۃ اللہ تعالی 40 راتاں رہے، آپ نے داتا صاحب کو کی فیض دیتا، داتا صاحب نے کی فیض دیتا، آپ دو ایک شعر وچ مرکو میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ گنج بخش فیض عالم، بولو تو صحیح آ رہا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملانہ، یہ وہ لوگ نے جنہوں نے اللہ نے دل دی اکھاں بھی عطا فرمائی، ظاہری اکھاں تے ہیں نا، دل دی اکھاں بھی انہوں نے عطا فرمائیاں نہیں ہیں۔ تو دوستان گرامی کو داتا صاحب کو عام ہستے نہیں ہے، پہلے نمبر سے اتنا ہی کافی ہے کہ حسن حسینی شہزادہ ہے، میرے پاک نبی کا فون ہے، میرے پاک نبی کا بیٹا ہے، ساڈے واسطے یہ نسبت ہی کافی ہے، اور اہل سنت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے دائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دے قدماں دے دھول ساڈے اکھاں دے سننا ہے، اسی انہاں دی عظمت نوں سلام کرنے ہاں، اسی سارے دی عظمت نوں سلام کرنے ہاں، اسی کسی دے دی عادت تے گستاخ تے منکر نہیں۔
تو حضور داتا گنج بخش رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام اور مرتبہ دوستان گرامی کا تو بہت بڑا ہے، اس واسطے کہ آپ آخری بات، ایک انگریز پچھلے دنوں میں آیا پاکستان کا دورہ کر کے گیا، یہ آن ریکارڈ بات، وہ واپس گیا، انہیں کہا ہاں پاکستان کا اٹھنا وزٹ واسطے آیا سی، سیر و سیاحت واسطے، انہیں کہا ہاں جی تو پاکستان گیا، گھوم پھر گیا، دیکھا دیکھا کیسا ملک ہے پاکستان، انہوں نے بہت پیارا شہر ہے، ملک بڑا پیارا، پہاڑ نے اتنے، دریا بھی اتنے نے جناب، تے جناب میں تاریخی مقامات بھی بڑے دیکھے نے، انہیں کہا لاہور بھی دیکھے، انہیں ہاں لاہور بھی دیکھا ہے، تے جناب کراچی بھی دیکھا ہے، میں سارے شہر دیکھے نے، پر ایک گل ہے بھائی لاہور ایک ایسا بابا ہے جہاں پیا قبر حکومت سارے تے کرتا پیا ہے، حکومت بیٹھا قبر حکومت، وہ کون ہے؟ وہ ہمارا داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو عزیزان گرامی کہتے اس واسطے اولیاء کاملین جڑے نے انہاں دے نال اپنی سنگت بنا کے رکھو، انہاں نال تعلق توڑو، جوڑ کے رکھو، کیونکہ اللہ دے ولی جڑے نے وہ بندے کا تعلق اللہ نال توڑ دے نہیں،